وجہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ باب عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ترکی کے صدر کو یوم جمہوریت اور قومی وحدت کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ کابینہ نے بین الاقوامی عدالت انصاف کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کہ شہری ہوابازی کی عالمی تنظیم ایکاؤ کو قطر کی شکایات سننے اور اس میں فیصلہ سنانے کا حق حاصل ہے، اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے قطر کی کوششیں جاری ہیں اور اس نے متعدد اداروں اور شخصیات کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ملک میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی کے ساتھ کم ہوا ہے اور اس بیماری کے لیے مخصوص کیے گئے دوسرے اسپتال سعید ہاسپٹل سے بھی مریضوں کا آخری بیچ شفایاب ہو کر ڈسچارج کیا جا رہا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان کو یوم جمہوریت اور قومی وحدت کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے ترکی کے صدر کو تہنیتی تار روانہ کیے۔ قطری کیبنٹ نے وزیر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں بین الاقوامی عدالت انصاف کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں عالمی عدالت نے سعودی عرب، UAE، بحرین اور مصر کی جانب سے کیے گئے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ عالمی شہری ہوابازی کی تنظیم ایکاؤ کو قطر کی شکایات سننے کا حق نہیں ہے۔ کابینہ نے کہا کہ یہ فیصلہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ قطر پر مسلط کیے گئے ظالمانہ محاصرے کے متعلق قطر کا قانونی موقف درست ہے اور یہ محاصرہ عالمی معاہدوں اور منشور اور علاقائی یکجہتی کے اصولوں اور بنیادوں اور علاقائی تعاون کے قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی ہے۔ کابینہ نے عالمی سطح پر ایک بار پھر سب سے زیادہ محفوظ اور جرائم سے پاک ملکوں کی فہرست میں قطر کی جانب سے پہلا مقام حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کل ہونے والے کابینہ کے معمول کے اجلاس کے دوران کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اور اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور مناسب فیصلے صادر کیے، جن میں ٹریڈ مارکس کے رجسٹریشن، مصنف کے حقوق اور فیفا کے حقوق کے متعلق قوانین کے مسودوں کی منظوری اور قطر اور روانڈا کے درمیان ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کے شعبے میں تعاون کے لیے دستخط کیے گئے ایک MOU کی منظوری اور توثیق شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو اٹلی کے وزیر خارجہ اور بین الاقوامی تعاون جناب لویجی ڈی مایو کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعاون، لیبیا اور شام کی صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کو ازبکستان کے وزیر خارجہ جناب عبدالعزیز کامیلیوف کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ لؤلؤہ بنت راشد الخاطر نے عرب خطے کی نمائندگی کرتے ہوئے پائیدار ترقی کے متعلق اعلیٰ سطحی سیاسی فورم میں شرکت کی۔ یہ فورم پائیدار ترقی کے اہداف کے اشاریوں میں مختلف خطوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ محترمہ لؤلؤہ الخاطر نے اپنی تقریر میں کہا کہ جامع افزائشی عمل عرب خطے میں اب بھی رکاوٹوں کا شکار ہے اور ضرورت ہے کہ تمام کوششوں کو یکجا کیا جائے اور زیادہ محتاج ملکوں میں پروجیکٹ کیے جائیں اور کوئی نظر انداز نہ ہو کہ بنیادی اصول پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عرب ممالک اس امر پر متفق ہیں کہ پائیدار ترقی اسرائیلی آکوپیشن کے خاتمے اور فلسطینی سرزمین پر منصفانہ امن کے قیام کے ساتھ مشروط ہے۔
دہشت گردی اور عالمی سطح پر اس کی فنڈنگ کی روک تھام کے لیے کی جانے والی قطر کی کوششوں کے ضمن میں خلیجی تعاون کونسل اور امریکہ کے درمیان 2 افراد اور 4 اداروں کو دہشت گردی کی فہرست میں شامل کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یہ 7 ممالک یعنی خلیجی تعاون کونسل کے ممبر ممالک اور امریکہ دہشت گردی کی فنڈنگ کو نشانہ بنانے والے مرکز سے منسلک ہیں، جس کا صدر دفتر ریاض میں ہے۔ دہشت گردی کی فہرست میں شامل کیے گئے افراد اور ادارے یہ ہیں: عبد الرحمن علی حسن آل احمد الراوی، سید حبیب احمد خان، الحرم ایکسچینج کمپنی، الخالدی ایکسچینج کمپنی، تواصل کمپنی اور نجات سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن۔ ان کمپنیوں اور ان کے ذمہ داروں نے شام میں داعش کے جنگجوؤں کو پیسے پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا اور دنیا کے مختلف علاقوں سے داعش کے کمانڈروں کو ہزاروں ڈالرز فراہم کیے۔ واضح رہے کہ دہشت گردی کی فہرست میں شامل کیے جانے کا اپنی نوعیت کا یہ 5واں موقع ہے، اور اس طرح اس فہرست میں شامل کیے جانے والے افراد اور اداروں کی مجموعی تعداد 60 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ان تمام افراد اور اداروں کے نام دہشت گردی کی فنڈنگ کو روکنے والے مرکز کے ممبر ملکوں کے درمیان اتفاق رائے کے بعد ہی شامل کیے گئے ہیں۔ عالمی سطح پر قطر کو ایک اور بڑی عدالتی کامیابی اس وقت ملی جب انٹرنیشنل جسٹس کورٹ نے متفقہ طور پر قطر کا محاصرہ کرنے والے ملکوں کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایکاو یا شہری ہوابازی کی عالمی تنظیم کو قطر کی جانب سے اس کے خلاف عائد کیے گئے فضائی محاصرے کے متعلق دائر کی گئی شکایت کو سننے کا قانونی حق حاصل ہے۔ اس فیصلے کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایکاو کو ہر اختلاف یا کسی شکایت یا 1994 کے شکاگو معاہدے اور اس کے سپلیمنٹری ٹرانزٹ ایگریمنٹ پر عمل درآمد کے متعلق درخواست سننے کا حق حاصل ہے۔ دریاسنا قطر ایئر ویز نے کہا ہے کہ وہ مکمل مالی معاوضہ حاصل کرنے کے لیے تمام قانونی اور آئینی وسائل کا استعمال کرے گی اور عالمی قانون کے مطابق ان ملکوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر مجبور کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی تاکہ بین الاقوامی شہری ہوابازی کے سیکٹر میں تمام معاملات معمول پر آ جائیں۔ واضح رہے کہ قطر نے 2017 جون میں اس کے خلاف عائد کیے گئے محاصرے کے بعد سے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے قانونی راستے اختیار کیے اور مختلف عالمی اداروں میں اپنا موقف درج کیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ قطر کی کامیابیوں اور فتوحات کا سلسلہ تمام میدانوں میں جاری ہے۔ سن 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کا سلسلہ عملی طور پر شروع ہو چکا ہے اور فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے 2022 کے ورلڈ کپ کے میچوں کے شیڈول اور میزبان اسٹیڈیمز کا اعلان کر دیا ہے۔ سپریم کمیٹی فار لیگیسی اینڈ ڈیلیوری کے جنرل سیکریٹری جناب حسن الزوادی نے بتایا کہ قطری ٹیم میزبان ملک کی حیثیت سے 21 نومبر 2022 بروز پیر دوپہر 1 بجے البیت اسٹیڈیم الخور میں ٹورنامنٹ کا پہلا میچ کھیلے گی، جبکہ 17 دسمبر کو خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں تیسری پوزیشن کے لیے ہونے والا میچ کھیلا جائے گا اور 18 دسمبر کو 80,000 شائقین کی موجودگی میں فائنل میچ لوسیل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ وزارت صحت نے کل 15 جولائی کو 450 نئے مریضوں اور ایک شخص کی وفات کا اعلان کیا، جبکہ کووڈ-19 کے مزید 477 مریضوں کی صحتیابی کے بعد شفا پانے والے افراد کی کل تعداد 1,637,000 ہو گئی ہے۔ اس گراف سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک میں کورونا کے مریضوں میں کمی اور ریکور ہونے والے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دوران کورونا کے مریضوں کے لیے مخصوص کیے گئے اسپتالوں میں سے ایک اور اسپتال سے بھی کورونا کے مریضوں کے آخری بیچ کو ڈسچارج کیا جا رہا ہے۔
اس موقع پر وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے مسعید اسپتال کا دورہ کیا اور ڈسچارج کیے جانے والے مریضوں کے آخری بیچ میں شامل افراد سے ملاقات کی۔ وزیر صحت نے مسعید اسپتال کی انتظامیہ اور طبی عملے کی محنت اور انتھک کوششوں کی تعریف کی، جنہوں نے کورونا کے ہزاروں مریضوں کو طبی سہولیات پہنچائیں۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,30,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جن میں سے 5 لاکھ سے زیادہ وفات پا چکے ہیں۔ امریکہ میں اس وبا سے مرنے والوں اور اس کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ جنوبی افریقہ میں کووڈ 19 کے مریضوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور وہ براعظم افریقہ میں اس وبا کا شکار ہونے والا سب سے بڑا ملک اور دنیا کے پہلے 10 متاثرہ ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ بھارت میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں بے پناہ اضافے کے بعد کئی علاقوں میں دوبارہ مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ لیبیا سے آمدہ اطلاعات کے مطابق روس کے کرائے کے جنگجو سرت شہر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی فورسز اس شہر کو ہفتر کے دستوں سے واپس لینے کے لیے جلد حملہ کرنے والی ہیں۔ دریں اثنا لیبیا کی وفاقی فورسز نے مصر کے صدر کو لیبیا میں فوجی مداخلت کے انجام سے خبردار کیا ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات سے محض 4 ماہ قبل بریڈس بیسکلی کی جگہ بیلسٹمیا کو اپنی الیکشن کیمپین کا نیا ڈائریکٹر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ترکی کے صدر کو یوم جمہوریت اور قومی وحدت کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کہ شہری ہوابازی کی عالمی تنظیم ایکاؤ کو قطر کی شکایت سننے اور اس میں فیصلہ سنانے کا قانونی حق حاصل ہے، اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے قطر کی کوششیں جاری ہیں اور اس نے متعدد اداروں اور شخصیات کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ملک میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی کے ساتھ کم ہوا ہے اور اس بیماری کے لیے مخصوص کیے گئے دوسرے اسپتال میں مسعید سے بھی مریضوں کا آخری بیچ شفایاب ہو کر ڈسچارج کیا جا رہا ہے۔ اردو ریڈیو